آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ پہلے خلیفہ ابو بکر، دوسرے خلیفہ عمر اور تیسرے خلیفہ عثمان دوارا قرآن کو کلیکٹ کر کے اور اس کو جاری کیا گیا ایک کتابی شکل میں۔ قرآن کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آتنک کو بڑھاوا دیتی ہیں، وائلنس ٹیچنگ ہم کہیں اس کو ایک طرح سے، وہ قرآن کے اندر اس طرح کی باتیں ہیں، اور بہت اچھی باتیں بھی ہیں جو انسانیت کے لیے ہیں۔ تو اللہ کے میسج دو طرح کے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تین جو خلیفہ تھے، انہوں نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کی آیتوں کو ڈال کر قرآن شریف کو دنیا کے لیے جاری کیا، اور اسی کا سہارا لے کر پوری دنیا میں آگے بڑھے ہیں طاقت کے دم پر اسلام کو پھیلانے کے لیے۔ کوئی بھی دھرم محبت سے پھیلایا جا سکتا ہے، طاقت کے دم پر نہیں پھیلایا جا سکتا۔ اور اس وجہ سے آج اسلام کو پھیلانے کے لیے جو قرآن کے اندر امینڈمنٹ کیے گئے تھے، جو اس طرح کے میسیجز ڈالے گئے تھے، جو وائلنس کو بڑھا رہے تھے، جو ظلم و زیادتی کر رہے تھے، آج اس کا فائدہ آتنکوادی اٹھا رہے ہیں۔ مدرسوں کے ذریعے عام مسلمانوں کے بچے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور ان کا ذہن جو ہے وہ کٹر پنتھ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو یہ بہت نقصان دہ، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہم نے اپنی PIL میں لکھی ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ہم نے PIL داخل کی ہے، کورٹ میں پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم رضوی، یہودی کا پلہ، رافضی کی اولاد، یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں چند آیتیں ایسی ہیں جس سے آتنکواد، دہشت گردی، ٹیررزم پھیلتا ہے، اسی لیے وہ آیتوں کو نکالو بول کر سپریم کورٹ گیا ہے۔ 26 آیتوں کو نکالو کہہ رہا ہے۔ یہ رافضی کی اولادیں صحابہ کے دور سے لے کے آج تک اسلام اور مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا کام کر رہی ہے۔ مسلمانوں جاگو، دنیا بھر کے اور 100 کروڑ سے زیادہ ہندوستانی بھائیوں جاگو۔ یہ رافضی، سنگھی، دونوں شیطان کی اولادیں سوائے دیش میں بربادی لانے کے، دنیا میں بربادی لانے کے آج تک کوئی صحیح کام نہیں کر سکے، آج تک نہیں کر سکے۔ قرآن کی ہر آیت ہمارا ایمان ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث صحیح حدیث ہمارا ایمان ہے۔ انسانیت کے لیے، 700 کروڑ دنیا میں رہنے والے انسانوں کے لیے تو فائدے مند، سلامتی، شانتی، انتی والی ہے ہی ہے، بلکہ جانوروں کے لیے بھی اور سب کے لیے سلامتی اور شانتی انتی والی ہے۔ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ایک ہی الہ اور رب کی طرف سے کلام، آخری قرآن، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، شفا، ہدایت کے سوا کچھ نہیں۔ شیطان اور شیطان کے ٹولوں کے خلاف اللہ نے زبان سے، ضرورت پڑنے پر ہاتھ سے، ضرورت پڑنے پر ہتھیار سے ایکشن لینے کا حکم دیا، تاکہ شیطان اور شیطانی ٹولے معصوموں کی جان، مال، عزت و آبرو کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ شیطان اور شیطان کے ٹولوں کے خلاف اللہ نے زبان سے، ضرورت پڑنے پر ہاتھ سے، ضرورت پڑنے پر ہتھیار سے ایکشن لینے کا حکم دیا، تاکہ شیطان اور شیطانی ٹولے معصوموں کی جان، مال، عزت و آبرو کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ دہشت گرد جو ہے، آتنکوادی جو ہے، شیطان کے بیٹے جو ہے، سنگھی یا رافضی، وہ قرآن سے نفرت کرتے ہیں کہ قرآن میں انصاف ہے، ان کے خلاف جو ظالم ہیں ایکشن لو بول کر قرآن کہتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ قرآن سے ہیبت کھاتے ہیں، اسی لیے قرآن سے ہیبت کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیا ظالموں کے خلاف قرآن میں، معصوموں کو بچاؤ بولے، ظالموں پر ایکشن لو بولے، اسی لیے یہ لوگ ڈر جاتے ہیں قرآن سے، نفرت کرتے ہیں قرآن سے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں، آئیے سب پڑھیے قرآن کو ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور آگے اس کے اندر اللہ کی عبادت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرنا،
शराब, सूद, जिना, हराम बाजियों, कत्ल, गारतगिरी, आतंकवाद से बचना, इन तमाम के उसूल दिए गए हैं। हाँ, शैतान और शैतान के मानने वाले रावण और उनके पिल्ले जो वसीम रजवी जैसे है रावजी या दूसरे संघी है, इन आतंकवादियों से कैसा टक्कर लेना, कैसा इनके आतंकवाद को रोकना, कैसा देश और दुनिया में शांति उन्नति फैलाना, ये तमाम चीजें कुरान में हैं। इसीलिए शैतान भी कुरान से नफरत करता है, शैतान की, रावण की औलादें भी कुरान से नफरत करती है। वरना अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा मुसलमान, कुरान हदीस वाला और हर तबके का, साथ में वो तमाम गैर मुस्लिम जो अमन पसंद है, कुरान से मोहब्बत करते हैं। गैर मुस्लिम भाई बोलते हैं हमारे पास कुरान का कानून लाओ, सऊदी अरब के जैसा हमारी बहनों की, बेटियों की हिफाजत के लिए, हमारी जानो माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए भारत में कुरान का कानून लाओ। गैर मुस्लिम भाई बहन बोलते हैं में अमन, सलामती, शांति, उन्नति, जानो माल की इज्जत और आबरू की हिफाजत किस वजह से? कुरान के अहकाम, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के अहकाम की वजह से। इसलिए आइए एक रब अल्लाह की इबादत, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ और अल्लाह के आखिरी कलाम कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही हदीस की तरफ, ताकि दुनिया में तमाम को शांति उन्नति मिले और आखिरत में तमाम को कामयाबी और स्वर्ग मिले। इससे दूर जाएंगे तो दुनिया में बर्बादी, आखिरत में बर्बादी। ये बात शैतान और शैतानी टोले भी समझ जाएं, वरना दुनिया में जिल्लत है, बर्बादी है, आखिरत में भी जिल्लत और बर्बादी रहेंगी। याद रख लो।